الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے جمعہ کی دوسری آذان۔ اس میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے۔ آج ہم یہ مسئلہ بیان کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جمعہ کے ایک آذان تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، ایک آذان کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم کیا ہے، یہ دوسری آذان کہاں سے آئی؟ آج یہ مسئلہ ہم بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمارے ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کرے۔ کمنٹ میں یہ بتائے کیا ہمارے دلائل مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ ہم دونوں کے دلائل ذکر کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے، جمعہ کی آذان میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اہل حدیث علماء کہتے ہیں جمعہ میں صرف ایک آذان کو سنت کہتے ہیں، جو منبر پر خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے۔ یہ تو اہل حدیث علماء کہتے ہیں۔ نمبر 2، علماء دیوبند کہتے ہیں جمعہ میں 2 آذانیں دیتے ہیں، کیونکہ دوسری جو آذان نافذ ہوئی ہے، یعنی وہ پہلا آذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نافذ کی اور پوری امت نے اسے قبول کیا، اور یہ سنت خلیفہ راشد ہے۔ اس کو سنت خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ میں صرف ایک آذان سنت نبوی ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی تھی۔ اس پر علماء اہل حدیث دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، حدیث صحیح میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک ہی آذان ہوتی تھی۔ عن السائب ابن یزید ان النداء یوم الجمعۃ اولہ کان اذا جلس الامام علی المنبر۔ صحیح بخاری میں 912 نمبر حدیث ہے، جمعہ کے دن پہلا ندا یعنی آذان اسی وقت ہوتا تھا جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل پیش کرتے ہیں، دوسری آذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی۔ حدیث کا مکمل حصہ فلما کان عثمان وکثر الناس زاد النداء الثانی علی الزورا۔ صحیح بخاری میں 912 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں پھر جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ بڑھ گئے تو انہوں نے زورا پر دوسری آذان کا اضافہ کیا۔ اہل حدیث کا استدلال اس حدیث سے ہے، چونکہ یہ آذان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھی، اس لیے ہم صرف ایک آذان پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو علماء اہل حدیث کے
علماء اہل حدیث کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند کا موقف اور دلائل پیش کریں گے۔ علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، دیوبند والے کہتے ہیں جمعہ میں 2 اذان سنتی مؤکدہ ہے، کیونکہ پہلی اذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحت عامہ، دینی ضرورت اور مسلمانوں کے اجتماعی فائدے کے لیے شروع کی۔ دوسری اذان وہی اذان نبوی جو خطبہ سے پہلے ہوتی تھی، یہ وہ اذان ہے۔ یہ دوسری اذان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کی تھی، اور پہلا اذان سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ اس پر دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، فعل خلیفہ راشد سنت ہے، یعنی خلیفہ راشد کا فعل یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سنن ابو داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میری سنت لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت بھی۔ دیوبند کا استدلال اس حدیث سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہے، ان کا عمل شرعی حجت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اس لیے پہلی اذان سنت خلیفہ راشد ہے، اور اس پر امت کا اجماع 14 صدیوں سے ہے۔ اس پر امت کا اجماع ہے 14 صدیوں سے۔ دوسری دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلی اذان صحابی نے بیان کی۔ صحیح بخاری میں 912 نمبر حدیث ہے، زاد النداء الثانی عثمان، یعنی دوسری اذان کا اضافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دیوبند کا استدلال اس حدیث سے یہ اضافہ بدعت نہیں بلکہ دینی ضرورت کے تحت اجتہاد ہے۔ تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، کسی نے مخالفت نہیں کی۔ دلیل نمبر 3، صحابہ کا اجماع ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی اذان شروع کی تو کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اس پر عمل کیا۔ مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ، شام، تمام مقامات پر یہ طریقہ جاری ہو گیا۔ یہ اجماع صحابہ ہے، اور اجماع یہ صحابہ یہ حجت ہے۔ دلیل نمبر 4، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اربعہ کا عمل۔ دیوبند کے نزدیک امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سب نے اسے صحیح اور ثابت طریقہ قرار دیا۔ ابن تیمیہ جو اہل حدیث کے نزدیک بھی معتبر ہے، کہتے ہیں اذان عثمان من السنن التي اقرها الصحابہ۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 190 میں لکھا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ان سنتوں میں سے ہے جس پر صحابہ نے اتفاق کیا۔ دلیل نمبر 5، امت کا 1400 سالہ عملی اجماع۔ پوری امت 1400 سال سے 2 اذانیں ہو رہی ہے، یہ سنتی جاریہ ہے۔ کسی دور میں محدثین، فقہا یا صحابہ نے اسے غلط نہیں کہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد ہے، ان کی سنت پر چلنے کا نص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
نمبر 2 صحابہ نے اس پر اجماع کیا، اجماع شرعی حجت ہے۔ نمبر 3 1400 سالہ عمل پوری امت کا، یہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 یہ عمل مصلحت عامہ کے لیے ہے، اسلام میں مصالح مسئلہ معتبر ہے۔ نمبر 5 بخاری کی حدیث صاحب بیان کرتی ہے کہ یہ عمل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور صحابہ نے قبول کیا۔ مختصر فیصلہ یہ ہوا، دیوبند علماء 2 اذان دلیل سنت نبوی، سنت خلیفہ راشد، اجماع صحابہ اور امت کا مسلسل عمل، اہل حدیث کی نزدیک ایک اذان دلیل صرف سنت نبوی۔ فقہی ترجیح راجح دیوبند کا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جزاکم اللہ احسن جزا۔